دیں روز در بستاں سرا ہمہ طوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمال ہی، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھیں چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصال ہی۔ چڑیوں کے سن کے یہ چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ ہی دکھی ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو پھر مقابلہ حالات سے ہو یا دشمن سے ہو، ہر جگہ ظاہری طور پر تھوڑا بہت نقصان تمہیں ہونا الگ بات ہے، بالآخر فتح اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ لڑائی بلے دشمن سے میدان جنگ میں ہو یا لڑائی تمہارے حالات سے ہو، غربت سے ہو، مصیبتوں سے ہو، مشکلات سے ہو، سازشیں کرنے والے لوگوں سے ہو، شرارتیں کرنے والے حاسدوں سے ہو، یا تمہیں مٹانے والے ان دشمنوں سے ہو جو میدان جنگ میں تمہارے سامنے ہیں، جہاں بھی تمہاری لڑائی ہوگی اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو غالب تم رہو گے، دشمن غالب نہیں آئے گا، فتح تمہاری ہوگی، جیت تمہاری ہوگی۔ کسی لمحے پر عارضی طور پر نقصان ہونا الگ بات ہے، عارضی طور پر حالات کے نیچے دب جانا الگ بات ہے، مشکلات میں پھنس جانا الگ بات ہے، دشمن کے نرغے میں آ جانا ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ بات ہے، لیکن فتح اور کامیابی اور جیت آخر کار وہ تمہاری ہوگی، اس لیے کہ تمہارا ایمان پکا ہے۔ اب یہ جو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے غالب تم رہو گے، میدان کوئی بھی ہو، لڑائی کیسی بھی ہو، غلبہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک شرط لگا رہا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان پکا ہو۔ ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ لینا، یہ ایمان میں داخل آپ ہو گئے، مگر ایمان پکا ہونا دوسری بات ہے۔ اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، میں اس کو لفظ کو تھوڑا سا بدلتا ہوں،
ایمان جب پک جاتا ہے تو اسے یقین کہتے ہیں. یہ فرق ہے ایمان اور یقین میں. ایمان کی اگلی آخری منزل کا نام یقین ہوتا ہے. ہمیں اللہ پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ سب کو ہے. کون سا مسلمان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا؟ لیکن اس کے باوجود مسلمان ہر میدان میں جیتا تو نہیں. کئی مرتبہ میدانوں میں شکستیں کھائی ہیں اسی مسلمان نے، اسی کلمہ پڑھنے والے نے. کیوں کھائی ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے تم اگر مومن ہو تو تم ہی فتح یاب ہوگے. وجہ یہ ہے قرآن نے صرف ایمان کی بات نہیں کی. قرآن کہتا ہے اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو پھر فتح تمہاری ہے. مسلمان تب ہی ہارا ہے جب اس نے ایمان کو کچا کر لیا ہے. کسی میدان میں مسلمان کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی اگر اس کا ایمان پکا ہو. تاریخ میں بڑے مراحل ایسے آئے ہیں، مٹھی بھر مسلمانوں نے ہزاروں کے لشکروں کو ہرا کے رکھ دیا ہے. کئی مرتبہ ایسا آیا ہے اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، دشمن کو زیر کر دیا. 313 ہی تو تھے بدر کے میدان میں، ان کے مقابلے میں 1000 کا جنگی لشکر کھڑا تھا ساز و سامان کے ساتھ. کس بنیاد پر جیتے تھے؟ طاقت اور اسلحے کی بنیاد پر نہیں جیتے تھے، اس لیے جیتے تھے کہ ان کا ایمان پکا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو ہمارا بھی پکا ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو ہم مان رہے ہیں، جو یقین ہم رکھ رہے ہیں، وہ کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پورا یقین ہے ہمیں. ایمان کا آخری درجہ یقین ہمیں حاصل ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، ہمیں یقین ہے. وہ چاہے، عام طریقہ ہے اس کا، دیکھا گیا ہے، پتھروں کے اندر کیڑوں کو روزی پہنچا دیتا ہے. وہ چاہے آگ کے اندر زندگی قائم کر دیتا ہے. آگ کو گلے گلزار اسی نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھا. وہ چاہے سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے. وہ چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹوا دیتا ہے. وہ چاہے چاند تڑوا دیتا ہے، نظام کائنات بدلوا دیتا ہے. اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. وہ تو ساری قدرتوں کا مالک ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں. ماڑے سے ماڑا مسلمان بھی یقین کے اس درجے پر کھڑا ہے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. اچھا، پھر ہو سکتا ہے بندے کے ذہن میں یہ آئے قدرت میں تو شک نہیں، لیکن شاید یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، ہم کس مصیبت میں پھنسے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے رنگ کی چیونٹی بھی اگر رینگتی ہے تو پروردگار نظر رکھ کے بیٹھا ہے. اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. زمین کی گہرائیوں میں کوئی ذرہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں. فضاؤں میں، آسمانوں میں، کہیں پر کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت رب العزت کی نگاہ میں ہے. رب کے علم سے کچھ باہر نہیں. اچھا، یہ بھی وہ بات ہے جس پر ہر مسلمان کا یقین ہے. ہر مسلمان مانتا ہے جہاں اللہ کی قدرت پکی وہاں اللہ کا علم بھی پکا ہے. تو پھر کمی کہاں ہے؟ پھر ہم میدان میں ہارتے کیوں ہیں؟ پھر ہم مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے کمزور پڑ کیوں جاتے ہیں؟ کمی کہاں ہے؟ ہمارے یقین میں تو کوئی کمی نہیں. رب کہتا ہے اگر تمہارا یقین پکا ہے تو جیتو گے تم. ہم کہتے ہیں ہم ہار رہے ہیں، کمی کہاں ہے؟ ایک مقام ایسا ہے جہاں ہمارے یقین میں کمی ہے، اور وہی کمی ہے جس نے ہمیں مروایا ہے. جانتے ہیں وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی اس یقین میں ہے ہمیں اللہ کی مدد پر یقین نہیں. ہمیں اللہ کی مدد پر پورا یقین نہیں. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کیوں نہیں؟
اللہ ہی تو ہماری مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ ہماری مدد کرتا ہے، لیکن بابا ہمارے اس یقین میں کمی آئی ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ کے مدد پر یقین ہوتا تو ہم یہ کیوں کہتے پتہ نہیں اللہ نے ہماری دعائیں کب سننی ہے، ہماری زبانوں پر یہ لفظ ہیں پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ مشکل ٹل جائے گی، نہ گھبرا خدا مدد کرے گا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کب کرے گا۔ یہ جو جملہ ہے نا پتہ نہیں کب کرے گا، اس کا معنی ہے ابھی تک تو کی نہیں کب کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ اندر سے سوچ رہا ہے پتہ نہیں اس نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ ہم کہتے ہیں اٹھ سمندر میں کود جا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں اللہ مجھے بچائے کہ نہ بچائے۔ اسے اللہ کی قدرت پہ شک نہیں، ہر مسلمان اللہ کی قدرت پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، شک یہاں پر ہے کہ اس کی قدرت میرے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہ مجھے بچانے آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کیوں یہ یقین کیوں کمزور ہوا؟ ہم نے سوچ رکھا ہے یار ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم گناہ گاروں کی وہ کہاں سنتا ہے، نیکوکاروں کی سنتا ہے، ولیوں کی سنتا ہے، ہماری کہاں سنتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتا، ہماری کبھی کبھی سنتا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ میں رب سے جو مانگوں میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور اس نے کیا ہے؟ کہنے کو تو بڑے ہوں گے، عملاً دیکھیں کئیوں کے اندر ہوگا میں نے یہ بھی مانگا نہیں ملا، یہ بھی مانگا نہیں ملا، چلو اچھا ہوا نہیں ملا، اچھا ہوا نہیں ملا، مگر نہیں ملا یہ تو ہے نا کہ نہیں ملا۔ جس بندے کو فرض کر لیں اولاد نہیں ملتی، کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ مدد کرے گا، اگر تو اس بات پہ ڈٹا ہے کہ وہ مدد کرے گا تو یقین پکا ہے، لیکن اگر سوچتا ہے کہ پتہ نہیں دے گا اولاد کہ نہیں دے گا، یہ جو پتہ نہیں، یہ جو شک ہے، پتہ نہیں میرا کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں میری نوکری قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور اگر کبھی کوئی شرارت کوئی سازش ہوئی تو پتہ نہیں وہ مجھے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جادو تجھ پہ اثر نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں وہ مجھے جادو سے بچانا چاہے کہ نہ بچانا چاہے، وہ نہ بچانا چاہے کوئی مجھ پہ جادو کر جائے۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے ساری دنیا مل کے آ جائے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کہتا ہے بالکل نہیں بگاڑ سکتی، لیکن یہ تو تب ہے نا جب اللہ مجھے بچانا چاہے، ہو سکتا ہے وہ نہ بچانا چاہے تو پھر دنیا مجھے مار دے گی۔ بندہ اللہ کی مدد پر پورا یقین نہیں رکھ رہا، یہاں کمی ہو گئی ہے، اور جب یہاں یقین میں کمی ہوئی ہے تو یہ اتنی بری ہوئی ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس کھڑا تڑپ رہا ہے، اپنے مریض کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے اب آپ ہی ڈاکٹر صاحب کچھ کر سکتے ہیں، اسے بچا لیں کسی طرح سے۔ کیا یہ ڈاکٹر خدا ہے؟ ڈاکٹر کے آگے گڑ گڑانا کیا ہے تیرا؟ اس کا مطلب ہے تجھے اللہ سے زیادہ یقین اس ڈاکٹر پہ ہوا ہے، تبھی تو تیری زبان پہ یہ فکرہ ہے کہ اب تو ہی اسے بچا سکتا، اسے بچا۔ ہمارے کہنے کی باتیں اور ہیں، عملی طور پر اللہ پر بھروسہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں یقین کامل ہے، ہاں اللہ کی قدرت پر ہے کامل یقین، مگر ہمیں اللہ کی مدد پر پورا یقین نہیں۔ اگر ہم کسی بھی ملک کے مقابلے میں کھڑا ہونے سے اگر ڈر رہے ہیں، مجھے بتاؤ اگر خدا ہمارا ساتھ دے، فرض کر لیتے ہیں اگر خدا ہمارا ساتھ دے، پوری دنیا کے ملک مل کر آ جائیں پاکستان کا کچھ بگاڑ سکیں گے؟ یہ پکی بات ہے نا۔ اب جب ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے فلاں ملک سے ٹکر لی تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہو تب تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر وہ ساتھ آئے ہی نہ تو پھر کیا بنے گا؟ ہم یہاں تذبذب میں کھڑے ہیں،
وہ اگر مدد کرنے نہ آیا تو کیا بنے گا؟ اس نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو کیا بنے گا؟ یہ جو یقین کی کمی ہے یہی ہمارا مرض ہے۔ اللہ کی مدد پر یقین کی جو کمی ہے یہی ہماری بیماری ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، اور مجھے اپنی امت کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں، ڈر ہے تو اس بات کا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ ڈر اس بات کا ہے یہ اپنے رب کی مدد پر یقین کو کمزور کر بیٹھیں گے۔ یہ میدان میں مقابلے میں محاذ پہ اترنے سے اس لیے ڈریں گے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہمیں یہاں تک لے آئے، ہمارے گناہ ہمیں اس طرح شرمندہ کر گئے، ہم دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے، اب اندر سے یقین پھوٹتا ہی نہیں، وہ جو چشمہ تھا یقین کا وہ بند ہو گیا، ہم نے یقین اپنا کمزور کر لیا۔ پوچھا حضور جن لوگوں کا یقین کمزور ہو جائے کوئی ان کی پہچان بتائیں، پتہ چلے کہ ہاں ان لوگوں کا یقین کمزور ہے۔ فرمایا ان ترضی الناس بسخط اللہ، پہلی علامت یہ ہے ان کمزور یقین والوں کی یہ بندوں کو راضی کرتے رہیں گے، رب کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لوگ مجھ سے خوش رہیں، دین بگڑتا ہے بگڑ جائے، چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، سب تباہ ہو جائے، بندے مجھ سے راضی رہے، کیونکہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو مصیبت میں میرے کام کون آئے گا۔ بندوں کو راضی کرنے کے لیے پہلی دوڑ ان کی یہ ہوگی، لوگوں کو فارمولا اور ہے، رب راضی تے سب راضی، ہم نے بدل دیا سب راضی تے رب راضی۔ اب ہم اس چکر میں پڑے ہیں کہ ہر کوئی ہم پہ راضی رہے، ہر کوئی ہم پہ راضی رہے، حق بات نہیں بیان کر سکتے، اگر کی تو کسی کو چبھ جائے گی، اگر کی تو کوئی ناراض ہوگا۔ اگر میں نے کہا تیری گلی میں جو تیری 3 سیڑھیاں دروازے کے باہر آئی ہیں یار تو نے گلی والوں کا راستہ روکا ہے، حق مارا ہے، اگر میں نے یہ حق کہا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جو جو کرتا ہے کرنے دو، سب راضی رہنے چاہیے، حق دین کچھ نہیں، بندے راضی رہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ ہوگی، لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں گے۔ پھر ان تحمدہم، وہ لوگوں کی چاپلوسیوں میں لگ جائیں گے، الا رزق اللہ ہے، رزق اللہ دے گا، یہ بندوں کو کہیں گے آپ نے مہربانی کی تو میرا کچھ بن گیا، آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے تو یہ 4 پیسے مجھے جڑ گئے ہیں، یہ اپنے رزق کو بندوں کی رضا سے جوڑ لیں گے۔ اپنے سے بڑے افسروں کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہوتے ہیں؟ یہی چاپلوسیاں کر کر کے، خوشامدیں کر کر کے، ٹیسیاں کر کر کے ہم رزق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے دینا تھا۔ اور پھر انت ذمہم علی ما لم یؤتک اللہ، اگر اللہ رزق نہیں دے گا تو کہیں گے ان لوگوں نے ہمارے راستے میں بندشیں بنا دی ہیں، لوگوں نے، میرا کاروبار نہیں چلتا کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ایک بابا مجھے ملا، کہنے لگا میرا کاروبار نہیں چلتا، میں نے کہا خیر ہے کاروبار ماٹھے ٹھنڈے ہوتے رہتے ہیں، اس نے کہا نہیں، فلاں بندہ کالا علم کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے نوری علم بڑا ہولی ہولی اثر کرتا ہے، کالے علم کا وار بڑا زبردست ہوتا ہے۔ وہ کالے علم کے وار کو زبردست ماننے والا نوری علم کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ کون سا علم ہے نوری علم؟ قرآن ہے، اس قرآن سے زیادہ طاقت والا کوئی علم نہیں، مگر بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ کالے علم کا وار بڑا تگڑا ہوتا ہے، نوری علم ذرا ہولی ہولی اثر کرتا ہے۔ ہمارے نظریے بدل گئے، عقیدے بدل گئے، یقین بدل گیا، ہم نے شیطان کو طاقتور بنا دیا، ہم رحمان کی مدد سے یقین اٹھا چکے، اور جن کے یقین طاقتور تھے ان کے انداز اور تھے، ان کے جلوے اور تھے۔ جو کرشمہ ہوتا ہے نا، کرشمہ، میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، مجھے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ آج کل معجزے نہیں ہوتے، پرانے دور میں ہوتے تھے، کیوں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، کرشمے آج بھی ہوتے ہیں،
مگر کرشمہ ہوتا ہے پکے یقین پر. چھوٹے موٹے ایسے ہی کچے ایمان پر کرشمے نہیں ہوتے. جن کے سینوں میں خدا پر بھروسہ ہو کرشمے وہاں ہوتے ہیں. اور مجھے بتاؤ تو صحیح, ہم نے خدا کو پکارتے ہوئے کتنے کے یقین سے مانگا, کتنے کے. یمن سے بندہ آ رہا ہے, یمن سے سفر کرتے ہوئے گدھے پہ سوار ہے, راستے میں آتا ہے ایک جگہ پر اس کا گدھا مر جاتا ہے. کچھ لوگ پاس سے گزرے, کہنے لگے تیرا گدھا مر گیا ہے, ہم تجھے بٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ, لے چلتے ہیں. کہنے لگا کیوں جاؤں تمہارے ساتھ, مجھے چھوڑو تم جاؤ, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. امام بیہقی نے دلائل النبوت میں یہ روایت نقل کی ہے, بالکل صحیح, اسنادہ صحیح, پکی ٹھٹھی سند صحیح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یمن سے بندہ آیا ہے, گدھا مر گیا, لوگوں نے کہا آؤ تجھے لے چلے. کہنے لگا کیوں جاؤں تمہارے ساتھ, تم جاؤ. پیچھے ہٹا, وضو کیا, 2 نفل پڑے اور بیٹھ گیا, ہاتھ اٹھائے, اللہم انی جئت من التسمیہ مجاہدن فی سبیلک وابتغاء مرضاتک. پروردگارا میں تو آیا تھا تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے, میں تو آیا تھا تیری رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے. مولا لا تجعل لأحد اليوم علی منا, آج مجھے کسی کے احسان کا قرضدار نہ کر, کوئی مجھے اپنی سواری پہ بٹھا کے لے جائے ایسا نہ کر. انا اشہدو کا, میں گواہی دیتا ہوں, ان تحیی الموتى, کہ تم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں ان تبعث من فی القبور, کہ قبروں میں جو لوگ ہوں گے ان کو تو ہی زندہ کرے گا. مولا میں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں, مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے. اطلب الیک, میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں, ان تبعث لی حماری, میرے اس گدھے کو زندہ کر. راوی کہتا ہے ابھی دعا مانگ کے ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرا تھا, فقام الحمار ینفض, وضو نہیں ہے, گدھا کان جھاڑتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. کوئی پکارے تو صحیح, کوئی یقین سے پکارے تو صحیح. ہمارا یقین کہاں ہے؟ ہم تو مانگتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا, مانگ رہے ملنا ہے کہ نہیں ملنا. اور جو بندہ بیٹھ جائے مولا میں کس سے مانگوں, تجھ سے لینا ہے, اور یہ انداز اس نے خود سکھایا تھا. ہمیں کہا تھا ہاتھ باندھ کے جب کھڑا ہو نا تو مجھے بتا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مولا صرف تجھے پوجتا ہوں, مدد بھی تیری مانگتا ہوں, چاہیے مجھے مدد لے کے ہٹوں گا. رب جس سے جو مان سے مانگے مولا اسے رد نہیں کرتا. یقین چاہیے, ایمان چاہیے. وہ کمزور ہو چکا ہے اس لیے کرشمے نہیں ہوتے. ایمان یقین پکا ہو کرشمے ہوتے ہیں, بڑے کرشمے ہوتے ہیں, قدم قدم پہ کرشمے ہوتے ہیں. ایمان اور یقین بس مانگتے ہیں. سرکار دو عالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن فرمایا, علی خذ الباب فلا يدخلن علی احد, دروازے پہ کھڑا ہو جا اور کسی کو اندر نہ آنے دینا. کچھ فرشتوں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے, میری ملاقات کو آ رہے ہیں. کچھ فرشتے ہیں خاص اجازت لے کے, لفظوں پہ غور رکھنا, خاص اجازت لے کے اللہ سے میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, تو کسی کو اندر نہ آنے دینا. مسند حارث حدیث نمبر 982, مجمع الزوائد میں لکھا حدیث بالکل صحیح. سرکار نے فرمایا علی دروازے پہ کھڑا ہو جا, فرشتے میری زیارت کو آ رہے ہیں, ملاقات کو آ رہے ہیں, کسی کو اندر نہ آنے دینا. حضرت علی دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کچھ دیر گزر گئی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے.
دیکھا علی دروازے پہ کھڑے ہیں. عام طور پہ تو دروازے پہ کھڑے کوئی نہیں ہوتا تھا, اور جب کوئی دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا سرکار کے پہ تو اس کا مطلب تھا کوئی اہم معاملہ چل رہا ہے. آئے, آ کے کہا یا علی میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں, اجازت لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیسا علی رسول اللہ من اذن, حضور کی ملاقات کی اجازت آج نہیں مل سکتی, حضور سے ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی, اجازت نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لما لا, کیوں نہیں مل سکتی اجازت, حضور سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی؟ حضرت علی نے فرمایا عمر بات یہ ہے 360 فرشتے سرکار کی ملاقات کو آئے بیٹھے ہیں اندر. کتنے؟ 360 فرشتے ملاقات کو اندر آئے بیٹھے ہیں, اجازت نہیں مل سکتی. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, کوئی اہم مسئلہ ہے, اتنے فرشتے سرکار کی ملاقات کو آئے ہوئے ہیں, باہر کھڑے ہیں. تھوڑی دیر گزری, اندر سے سرکار کی آواز آئی علی دروازہ کھول دو. مطلب تھا اب آ جاؤ. دروازہ کھل گیا, اجازت مل گئی. حضرت علی اور عمر فاروق دونوں اندر گئے, سرکار کے پاس بیٹھے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آیا تھا, اب تجسس تھا اندر کہ معاملہ کیا ہے, یہ فرشتے کیوں آئے ہوئے تھے کہ سرکار نے ملاقات کے لیے. حضور سے تو شب و روز فرشتوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, آتے جاتے راہوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, کوئی یوں دروازے بند کروائے جاتے ہیں. بھائی آپ کو یاد ہے جمعے میں جب ممبر پہ جلوہ فروز ہونے لگے تھے تو آپ نے فرمایا تھا آمین, پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین, پھر تیسری پہ قدم رکھتے ہوئے آمین. تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر لے اللہ کی. اس نے دعا کی, میں نے کہا آمین, پھر سیڑھی پہ قدم رکھا. جبریل نے کہا وہ شخص خاک آلود ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پالے اور بخشش نہ کروا لے اپنی. میں نے کہا آمین. اس نے کہا وہ شخص ناپ اس کی خاک آلود ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. میں نے کہا آمین. یہ کب کہا ہوا؟ ممبر پر چڑھ رہے تھے, صحابہ صفوں میں بیٹھے تھے, جبریل آ کے دعائیں مانگتے رہے, حضور آمین کہتے رہے. بیٹھے ہوئے صحابہ کو حضور کی آمین سنائی دیتی تھی, جبریل کی دعا نہیں. کسی کو جبریل کی آواز سنائی دی نہیں, کسی کو جبریل نظر آیا نہیں. تو فرشتے تو حضور سے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے, جب دروازے بند کر کے ملاقاتیں ہوں تو معاملہ خاص ہوگا. عمر فاروق پریشان اور حیران تھے, معاملہ کیا ہے, عجب عجب معاملہ ہے. حیرانی سے اب پوچھنا چاہتے تھے ہوا کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. پوچھا حضور میں آیا تھا, میں نے اجازت چاہی, علی کو کہا اجازت لے دو, میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. علی نے مجھے کہا اجازت نہیں مل سکتی. میں نے پوچھا کیوں نہیں مل سکتی؟ تو علی نے کہا کیونکہ 360 فرشتے ملاقات کو آئے ہوئے ہیں. حضور نے علی کی طرف دیکھا, علی یہ فرشتوں کا تم نے بتایا ہے عمر کو؟ اب بات تو سیدھی سی, عمر کہہ رہے تھے علی نے بتایا ہے, علی ہی کو پتا تھا. پوچھا علی انتا اخبرتا, علی تو نے بتایا ہے عمر کو فرشتوں کا؟ عرض کی حضور میں نے ہی بتایا ہے. سرکار نے فرمایا یہ بھی تو نے ہی کہا ہے کہ 360 فرشتے ہیں, اس لیے کہ سرکار نے تو علی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ فرشتے کتنے ہیں. نہیں آپ کی توجہ رہی, حضور نے بتایا تھا کچھ فرشتے آ رہے ہیں ملنے کے لیے, کچھ فرشتے. اور علی کیا بتا رہے؟ 360 فرشتے. تو علی کو سرکار نے تعداد نہیں بتائی تھی, علی کو کیسے پتا چلا 360 فرشتے ہیں؟ سوال ہے. حضور نے پوچھا علی یہ تعداد بھی تو نے بتائی تھی 360 ہے؟ عرض کیا حضور میں نے ہی بتایا تھا کہ 360 فرشتے ہیں. سرکار نے پوچھا علی ما علمک ھذا, تجھے کیسے پتا چلا کہ اندر 360 فرشتے آئے ہیں؟ سوال ہے تجھے کیسے پتا چلا
کہ اندر 360 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی نے ہاتھ باندھے, عرض کیا یا رسول اللہ سمیت حضور میں سن رہا تھا فرشتے آپ کو سلام کرتے تھے, میں آوازیں گنتا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. وہ اندر بیٹھے سلام کر رہے ہیں. سلام احسیتو سلامہم علیکا. حضور جب ایک فرشتہ آپ سے سلام کرتا تھا میں گن لیتا تھا, دوسرا کرتا تھا میں گن لیتا تھا. میں نے ان کی سلامیں گنی تو 360 تھی. میں سمجھ گیا کہ 360 فرشتے اندر آئے ہیں. بھئی کمال ہے, کمال ہے. جبریل منبر کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں کرتا رہا, صف میں صحابہ کو سنائی نہ دیا. فرشتے اندر کمرے میں حضور کو سلام کریں, علی دروازے کے باہر سن لے, دروازے کے باہر کھڑے علی سن لے. معاملہ تو تھا, پوچھا علی کیسے, کہا میں نے سلامیں گنی. اب معاملہ یہ تھا علی کو فرشتوں کی تعداد کا پتا تھا, یہ علی کا علم تھا, یہ علی کا علم تھا. تعداد کا پتا تھا, یہ علی کا علم تھا. آوازیں کیسے سنی, اس کا تعلق علی کے ایمان کے ساتھ تھا, علی کے یقین کے ساتھ تھا. اتنا سنا سرکار نے علی کو آگے بلایا, ادھر آ ذرا. پاس آئے, اپنا دست مبارک علی کے سینے پہ رکھا, کہا یا علی زادک اللہ ایمانا و علما, اللہ تیرے ایمان اور علم میں اور اضافہ کرے. کرشمے ہوتے ہیں جب یقین آئے اندر, ایمان یقین کے درجے پہ پہنچے تو کرشمے ہوتے ہیں. ایمان کمزور کچا ایویں ہی رڑا سا میں بھی مسلمان ہوں, اس پہ کرشمے نہیں ہوتے. ورد وظیفے اللہ اکبر سبحان اللہ مجھ پہ اثر نہیں کرتا. کیوں؟ تیری زبان جو اللہ کا نام لے رہی ہے وہی تو چغلیاں بھی کر رہی ہے, انہی سے تو گالیاں بھی دے رہا ہے. تیرے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں ہے. میرا رزق کماتا ہوں آتا نہیں ہے, کیونکہ تو نے کہیں حرام دروازہ بھی کھولا ہوا ہے, اس لیے حلال رزق کثرت سے نہیں آ سکتا. اور اللہ کے غیبی کرشمے ہوتے ہیں مگر جب ایمان پکا ہو, یقین کے درجے پہ. ام ایمن مکے سے چلی. میں عرض کرتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ, شاید کئی لوگوں کو پتہ نہ ہو, سب کو تو نہیں میں کہہ سکتا, کئیوں کو پتہ ہوگا. یہ واحد خاتون ہے ام ایمن, واحد خاتون جو حضور سے ذرا آنکھیں نکال کے بات کیا کرتی تھی, کر لیتی تھی. یعنی یہ جو لفظ ہے نا, ان لفظوں کو بڑا سننا, مجھے سمجھانے کے لیے لفظ نہیں مل رہے. سرکار 6 برس کے تھے جب حضور کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد کس نے پالا حضور کو؟ 2 عورتیں ہیں جنہوں نے ماں بن کے پالا ہے مصطفیٰ کریم کو. ایک حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اور دوسری ام ایمن. انہوں نے ماں بن کے پالا ہے, اور ام ایمن نے تو ایک ایک لقمہ ڈالا ہے مصطفیٰ کریم کے منہ مبارک میں. ماں بن کے پالا ہے اور خیال رکھا یہاں تک کہ اعلان نبوت ہو چکا, حضور اعلان نبوت فرما چکے. اب بھی کبھی ام ایمن کے گھر جاتے, ام ایمن سامنے کچھ رکھتی کھانے کو. سرکار کا روزہ ہوتا, فرض کر لے نفلی روزہ, اور سرکار فرماتے میں نہیں کھاؤں گا, تو کتابوں میں لکھا ہے ام ایمن زوردار آواز میں کھاؤ, اور سرکار روزہ چھوڑ دیتے, کھانا شروع کر دیتے. ام ایمن ماں کی شفقت دکھاتی تھی, میں تیری ماں ہوں, تجھے ماننی ہوگی میری بات. وہ ماں کے انداز میں بات کرتی تھی اور سرکار اس کی بات کو نہیں ٹالا کرتے تھے. اس نے لونڈی تھی مگر ماں بن کے مصطفیٰ کریم کو پالا ہے, اس کے انداز اور تھے, وہ بات کرتی تھی. یہی ام ایمن مکے سے ہجرت کر کے آ رہی ہے مدینے. سرکار تو مدینے پہنچ چکے, بعد میں آئی. اب رستہ 8-10 دن کا, اور ام ایمن ایسی جگرے والی, جرت والی, شجاعت والی خاتون ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ جب سیدہ آمنہ حضور کو لے کے آئی ہیں مدینے, تو آپ کے ساتھ صرف ام ایمن آئی, یعنی مرد کوئی بھی نہیں, صرف ام ایمن. تو سوچتا تھا کہ ام ایمن اکیلی,
ایک خاتون کو ساتھ لے کے، ایک بچے کو ساتھ لے کے 10 دن کا سفر کیسے کیا؟ اتنا جگرا تھا کہ 5 6 بندے کانپتے تھے نام سن کر ام ایمن کا. ہٹ جاؤ ام ایمن ہے، ایسی حبشیہ خاتون تھی مگر جرأت و شجاعت والی، مجال ہے کسی بندے کی آئے آگے. اب ہجرت میں بھی اکیلی آ رہی ہے، اکیلی. سفر کرتے کرتے ایک جگہ صحرا میں سے گزرنا پڑا، نڈال ہو گئی، دھوپ تیز، گرمی تیز، اور ام ایمن کی حالت یوں لگے کہ اب گری، حالت خراب. پیاس کو پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا، ختم ہو چکا، کوئی چیز پاس نہیں ہے، نڈال ہو گئی. بستی کوئی قریب نہیں جہاں پہنچ جاتی، مل جاتا کچھ کھانے کو. گرنے لگی. کہتی ہے اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر کوئی آواز سنی، سر اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِدَلْوٍ مُدَلَّمٍ مِّنَ السَّمَاءِ بِرِشَاءٍ أَبْيَضٍ، آسمانوں سے سفید رنگ کی ایک رسی اس کے ساتھ بالٹی پانی کی بندھی ہوئی نیچے اتر رہی تھی. ام ایمن کہتی ہے میں نے بالٹی کو پکڑا، پانی پیا. وہ پانی پینے کی دیر تھی، پیاس بجھ گئی، مگر ہوا کیا؟ کہتی ہیں اس کے بعد سخت گرمی کا موسم ہو، تیز دھوپ لگی ہو، میں روزہ رکھ کے دوڑ بھی لگاؤں، فما عطشت بعدها، اس دن کے بعد مجھے پیاس لگتی ہی نہیں. میں تیز دھوپ میں بھی چلتی رہوں، مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. جو پانی آسمان سے آیا تھا حوض کوثر کا تو تھا، اسے پینے والے کو پیاس کہاں سے لگ سکتی ہے؟ ام ایمن کے لیے آسمان سے بالٹی پانی کی کیوں آئی تھی؟ اندر یقین اللہ پر پورا تھا. یقین چاہیے، یقین. کمزور ایمان نہیں، تھکا ہوا ایمان نہیں. یہ شیطانوں کے اوپر ان کی طاقتوں کو ماننا اور اللہ کی طاقت پہ کمزوری دکھانا، یہ کمزور ایمان نہیں چاہیے. اللہ کے بندے ہیں، سینہ چوڑا کر کے پھریں گے. ہم رب کے بندے ہیں، کوئی مائی کا لال بگاڑے کیا بگاڑتا ہے؟ جرأت ہو، طریقہ وہ ہو جو محمد عربی نے سکھایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے صحابہ کئی کہتے ہیں کافروں نے جادو اتنے تیز کیے، ڈر لگتا تھا یہ جانور نہ بنا دے ہمیں، لیکن مصطفیٰ کریم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا تھا جب اس پہ چلے ہیں کسی جادو کا اثر ہوا ہی نہیں ہم پر. آسان سا کام تھا. وہ جو میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، سونے سے پہلے اس عمل کو معمولی مت سمجھو. ہر شخص سورہ فلق اور ناس کو زبانی یاد کرے. ہر شخص اس کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیرے، بچوں کو سکھائے. دیکھتے ہیں کون جادو کرتا ہے، کوئی کرے تو صحیح ہے کام. حضور نے فرمایا جب بیت الخلاء جاؤ تو جانے سے پہلے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مولا ناپاک جنیاں اور ناپاک جن، ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. مانگو تو صحیح پناہ اللہ کی. پروردگار پناہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یقین پکا چاہیے، ایمان پکا چاہیے. بچوں والا ایمان پکا ہوتا ہے، بچوں والا ایمان پکا ہوتا ہے. جو بچہ اپنی ماں کی چادر پکڑ لیتا ہے نا کلفی کھانے کے لیے، ماں ڈانٹے پیچھے ہٹ چھوڑ، وہ نہیں چھوڑتا، کلفی لے کے دے. اور آخر کار ماں کلفی لے کے دیتی ہے. اور ماں کے پاس تو پیسے کی مشکل ہو سکتی ہے مگر بچے کی ضد پہ وہ پیسے قربان کر دیتی ہے. میرا خدا تو کمزور ہے ہی نہیں ہے. اور اس کا وعدہ، اعلان اس کا ہے. وہ کہتا ہے 70 مائیں مل جائیں تجھ سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا میں کرتا. اتنے پیار کا دعویٰ اگر کرے تو اس کی چادر پکڑ کے تجھے کلفی مانگتے کیا ہے یار؟ ایک مرتبہ کہہ تو صحیح، مولا میں نے لے کے چھوڑنا ہے. دعا بندہ یوں کرے. حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا دعا اس طرح نہ مانگو کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، نہ فَلْيَعْزَمِ الْمَسَلَةَ، پورے یقین سے مانگو مولا دے. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، پروردگارا دے مجھے. اس سے مانگیں، تعلق مضبوط کرنا ہے.
اللہ پر ایمان یقین کے درجے میں پہنچے گا تو کرشمے ہوں گے. آج بھی کرشمے ہوں گے, ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جن کے ساتھ ہوتے ہیں نا, بڑے لوگوں سے آپ سنیں گے کہتے ہیں پھر لوگ, یار سمجھ ہی نہیں آئی آیا کہاں سے پیسہ, میں نے یہ کام شروع کیا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا, پھر پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آیا. وہ پتہ نہیں چلنے دیتا, اس کے غیبی دروازے بڑے, وہ مدد کرتا ہے, کرشمے کرتا ہے, روز کرتا ہے, ہر دن کرتا ہے. کل یوم ہو فی شان, فرماتا ہے ہر دن نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہوں, ہر دن نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہوں, اس کے خزانوں میں کمی نہیں. ایمان کچا نہ رکھیں, وہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا, نہیں لینا ہے. ہمارا خدا ہے, ہر رشتے سے زیادہ رشتہ گہرا ہمارا ہمارے اللہ سے ہے. یار مجھے تو ایک جملہ ایسا ہے ہلا کے رکھ دیتا ہے, ہلا کے رکھ دیتا ہے, ہلا کے. میں آپ کو بھی سناؤں, وہ اس نقطے پہ غور کر لیں, چھوٹا سا 1 منٹ کی بات ہے. ہم جب بڑے پریشان ہونا تو ہم کہتے ہیں حضور کی شفاعت کا سہارا مل جائے گا. آقا بڑے کریم ہیں, آقا نے اللہ سے یہ بھی عرض کیا, مولا میری امت میرے حوالے کر دے, میری امت کو بخش دے. حضور کی نرمی میں کسی کو شک ہے؟ حضور کی کریمی میں کسی کو شک ہے؟ حضور کی رحمت میں کسی کو شک ہے؟ نہیں. مگر پھر دیکھو اللہ کیا کہتا ہے. اللہ حضور کو کہہ رہا ہے, حضور کو کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مصطفیٰ تیرے دروازے پہ کوئی سوالی آئے نا, جھڑکنا نہ اسے. اور جس ذات کی رحمت کے چشمے بہ رہے ہیں اس سے تو کسی سوالی کو جھڑک مل نہیں سکتی تھی. اللہ کہتا ہے اسے, مصطفیٰ کسی سوالی کو جھڑکنا نہ, اور جو مصطفیٰ کو جھڑکنے نہیں دیتا خود کسے جھڑکتا ہوگا. اس کے در پہ کوئی سوالی آئے تو وہ رب کیسے جھڑکے گا کسی کو؟ وہ کسی کو جھڑکتا نہیں, کسی کو جھڑکنے دیتا نہیں. وہ تو انتظار میں ہے, آؤ میری طرف, آؤ میری بارگاہ میں. آنا یقین سے, آنا ایمان سے, پکا ایمان پکا یقین, وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ, کچے تھکے ایمانوں کے ساتھ نہیں. جس دن ہمارا یقین تگڑا ہو گیا, ہم یقین میں آ گئے, پھر کسی دنیا کے دشمن کی یا دین کے دشمن کی جرت نہیں ہے کہ مسلمان کا ایک بال بھی بیکا کر سکے. اللہ تعالی ہمیں وہ یقین کی دولت عطا فرمائے جو ہماری ساری مصیبتوں کو ختم فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.